अक्सर कहानियों में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तो कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फियर फाइल्स और मैं उमर शाह। आज की कहानी हमें सुमेरा रावलपिंडी से भेजती हैं। सुमेरा आज से 30 साल पहले का वाकया सुनाती हैं, जब उनकी और उनकी बहन की एक ही रोज शादी हुई। सुमेरा बताती हैं उनकी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हुई, जबकि उनकी बहन की शादी एक आर्मी ऑफिसर के साथ हुई। चंद अरसा गुजरने के बाद उनकी बहन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि तुम मेरे पास कुछ अरसे के लिए रहने आओ। वो कहती हैं कि मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, मगर वो और मेरा बहनोई बस जिद थे कि आप लोग हमारे पास रहने के लिए आए। उस वक्त सुमेरा बताती हैं उनके बहनोई खानिया कैंटोनमेंट में पोस्टेड थे, जो कि जेलम से चंद ही किलोमीटर दूर वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो कहती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया और एक म्यूचुअल डिस्कशन से उनके हस्बैंड ने अपनी तमाम बिजनेस मीटिंग्स को फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पे ऑन होल्ड रख दिया और अपना तमाम सामान बांधे अपने बहन के घर को चल दिए। वो कहती हैं कि रावलपिंडी से करीबन 3.5 घंटे सफर करने के बाद हम खानिया कैंटोनमेंट में पहुंचे। उस दौर में वो कि मेरे बहनोई इतने सीनियर ऑफिसर ना थे, मगर उन्होंने हमारा दिलो जान से वेलकम किया। हमारी खिदमत में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। उन्होंने हमें अपना घर, पूरे घर का विजिट करवाया और वो ये भी कहने लगे कि इस रैंक पे इतने बड़े घर मिलना नामुमकिन होता है। उनका बहुत खूबसूरत घर था। उस पूरे घर में जगह जगह पुराना आर्किटेक्चर था। उस घर को प्री पार्टीशन गोरे के दौर का बनाया गया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ वो घर अब इनके ज़ेर इस्तेमाल था। तो मेरा कहती हैं कि मेरी बहन ने मुझे पूरे घर का टूर करवाया और मुझे घर के साथ ही वाक़या एक एनेक्सी यानी कि गेस्ट हाउस पर लॉट किया। वो कहने लगी कि तुम्हें कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो सिर्फ पहल दो, तुम्हारे पास रनर भी होगा और हर कोई तुम्हारे पास सिर्फ इंटरकॉम के जरिए आ जाएगा। मेरा कहती हैं कि मैंने अपनी तरफ से जितना उस वक्त हो सकता था उनका शुक्रिया अदा किया और उनके लिए जो तोहफे तोहफ़े हम पिंडी से लेकर गए थे उनके हवाले किए। रात को देर तक हमने गप लगाई और वो कहती हैं जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे ऐसे लगा जिस तरह मैं अपने सगे भाई के साथ बैठी हुई हूँ। उस आदमी में मुझे अपना बहनोई नहीं नजर आ रहा था और उस आदमी ने भी मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे गप लगाई जिस तरह वो उसका सगा छोटा भाई हो। हमें बहुत मजा आया। रात तक हमने बातें की। हमारे हस्बैंड्स सोने को चले गए, मगर हम दोनों चाय के बड़े बड़े कप पकड़े बचपन की तमाम यादें ताज़ा कर रहे थे। तो मेरा कहती हैं कि जब रात का 2 बजा तो मेरी बहन मुझे कहने लगी तुम अकेली ना जाना, तुम्हें डर लगेगा, मैं तुम्हें छोड़ने एनेक्सी तक चली जाती हूँ। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। जब मैं कमरे के अंदर एंटर हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को सोया हुआ पाया। वह कहती हैं मुझे रात को डायरी लिखने का शौक था, तो मैंने ये तमाम वाकया अपने उन सफ़ों पे स्याही की सूरत में यादों को कैद कर लिया। मेरा कहती हैं कि सुबह जिस वक्त नाश्ते की मेज पे हमारी मुलाकात हुई तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि रात को तुम बहुत देर से आई थी, लेकिन तुम आते साथ मुझे देखना क्यों शुरू हो गई थी। मेरा कहती है मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब मैं कमरे में आई थी तो आप तो सो रहे थे। खैर, उन्होंने इस बात को टाल दिया। असल वाकया दूसरे रोज शुरू हुआ। रात को क्योंकि सारा दिन घूमने फिरने के बाद तो मेरा कहती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे कमरे तक छोड़ाओ। वो भी मुझे कमरे तक छोड़ने आए
اور اس وقت میرا بہنوئی اس بات پہ بضد تھا کہ باجی آج مجھے بھائی جان کے ساتھ ایک بوائز نائٹ آؤٹ گزارنے دیں، میں ان کو تمام شہر کا سیر کراؤں گا اور اپنے تمام افسرز اور اپنے تمام دوستوں سے ملاقات کرواؤں گا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں تو تھکی ہوئی ہوں، میں چل آرام کر لیتی ہوں۔ تو میرے بتاتی ہیں کب نیند آ گئی، ان کو کچھ یاد نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایسے لگا جس طرح شدید زلزلہ آ رہا ہے۔ ان کا بیڈ اس طرح ہل رہا تھا جس طرح اس کو زور زور جھٹکے لگ رہے ہوں۔ زہرا کہتی ہے میں ہڑبڑا کر اٹھی اور میں کلمہ پڑھتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ جب دن انسٹنکٹیولی میں نے پنکھے کی اور دیکھا، پنکھا تو نہیں ہل رہا۔ وہ پرانے بڑے بڑے گھر تھے، 100 فٹ کی چھت تھی، پنکھا اپنی جگہ پہ بالکل ایک جگہ ساکت تھا، مگر بیڈ ہلے جا رہا تھا۔ میرا کہتی ہے میں باہر نکلی، کلمہ پڑھ کے واپس آئی۔ جیسے ہی کمرے میں اندر داخل ہوتی ہوں تو بستر پہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری طرف صرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جلدی واپس آ گئے، آپ تو آج رات بھر باہر گزارنے والے تھے۔ وہ کہتی ہیں انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں جیسے جیسے چل رہی تھی ان کی گردن میرے پیچھے پیچھے مڑتی گئی۔ میرا کہتی ہیں ڈر سے میری چیخ تب نکلی جب مکمل طور پر اس شخص، یا بہتر یہ کہے گا کہ اس مخلوق گردن 180 ڈگری یعنی مکمل طور پہ پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ تو میرا کہتی ہے میں نے اونچی چیخ لگائی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کہتی ہے جب مجھے ہوش آیا تو چند ہاؤس ہیلپ ملازمائیں میرے ارد گرد موجود تھیں اور میرا سرہانے پہ میری بہن پانی کا گلاس لے کر میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو تمام واقعہ سنایا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہی سوؤں گی، مگر بہتر یہ رہے گا کہ تم میرے ساتھ گھر میں آ جاؤ کیونکہ بھائی جان صبح واپس آئیں گے۔ میرا کہتی ہے کہ میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ کہتی ہے کہ صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے اپنے بہنوئی سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کے بہنوئی کہنے لگے یہاں پر ایسا ہوتا رہتا ہے، لوگ کیونکہ تھک پہنچ جاتے ہیں اس لیے ان کو اس طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا کہتی ہے میں بس ضد تھی کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی صورت میں ہی کوئی نظر آیا ہے۔ خیر یہ دن بھی جیسے تیسے کر کے گزر گیا۔ تیسرے روز جب رات کو مکمل طور پر ان کے ہسبینڈ اور وہ سو چکے تھے، ان کو کمرے کی باہر سے اپنی ہی آواز آتی ہے کہ یہاں پر سونا منع ہے۔ تو میرا کہتی ہے میں ڈر کے اٹھ پڑی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہلا ہلا کر اٹھایا کہ اٹھے، یہ دیکھیں کون ہے۔ میرا کہتی ہے جیسے ہی میرے ہسبینڈ اٹھے ان کی آواز میں باہر سے ایک آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا نا یہاں پہ سونا منع ہے۔ میرے ہسبینڈ نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھی اور بطور ایک حافظ قرآن ان کو تمام کلام یاد تھا۔ وہ تمام کلام اونچا اونچا پڑھنے لگ پڑے۔ تبھی دروازے پہ دستک شروع ہو گئی۔ وہ دستک اتنی اونچی ہو گئی کہ ہمارے کان شور سے بالکل پنک چکے تھے۔ تو میرا کہتی ہے میں نے جلدی جلدی انٹرکام کا فون اٹھایا اور اپنی بہن کو کال ملائی، کیونکہ اس وقت موبائل فون کا زمانہ نہ تھا اس لیے لینڈ لائن پہ کال کرتے تھے۔ میرا کہتی ہے میری بہن نے اسی وقت کہا کہ آپ لوگ وہاں سے نکلو۔ میرا کہتی ہے مجھے بہت زیادہ عجیب لگا، مگر میں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ ہمارے سے کچھ اچھا ہی جانتی ہوگی۔ ہم نے اپنا سامان جیسے تیسے بند کیا اور جیسے ہی گھر کے قریب باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، کیونکہ مین گھر اس انیکسی سے
قریباً 1 کلومیٹر دور تھا تو وہ ناکنگ کی آواز بند ہو گئی۔ تب مجھے ایسے لگنے لگا جس طرح دیوار کے اندر کوئی بھاگ رہا ہے۔ اب تک میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سمیرا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ سامان گاڑی میں رکھنے میرے ساتھ ہی چلیں گے۔ جیسے تیسے کر کے ان لوگوں نے اپنا سامان اس گاڑی میں لوڈ کیا اور مین گھر کی جانب چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اس گھر سے نکلتے ہیں تو پیچھے سے سمیرا کہتی ہیں ان کو پھر اپنی ہی آواز آتی ہے کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا، نہیں تو پچھتاتی۔ انہوں نے یہ تمام واقعہ جا کے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو بتایا۔ میرے بہن اور بہنوئی جیسے پہلے سے ہی کچھ جانتے ہوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے ہمیں گھر کے اندر ہی ایک اچھا سا کمرہ سونے کے لیے دے دیا۔ جیسے تیسے کر کے جو 2-4 گھنٹے نیند کے گزارے تو صبح ناشتے کی ٹیبل پہ میرے بہنوئی نے ایک ہمیں عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ جس جگہ پہ یہ انیکسی واقعہ ہے ادھر پہلے چند روز ہم خود آ کے رہے ہیں۔ جب یہ گھر مکمل طور پہ سیٹ نہیں تھا کیونکہ اس گھر میں کافی عرصے سے کوئی آیا نہیں تھا تو میں نے سوچا میں اس کی صفائی کروا لوں، اور اس اثنا میں اس چھوٹی سی انیکسی میں جو 1 آدھا ہفتہ ہے ہم وہاں گزار لیتے ہیں۔ تو میرا کی بہن بتاتی ہیں کہ ان کو ہر روز اپنے خاوند کی شکل میں ایک مخلوق نظر آیا کرتی تھی جو کہ ان کی خاوند کی آواز میں نہیں بولتی تھی بلکہ ان کی اپنی آواز کو تبدیل کر کے کبھی ہنستی تھی، کبھی ان کی جانب دیکھتی تھی، اور جیسے ہی وہ چیخ مارتی یا کوئی کلام پاک پڑھنے کی کوشش کرتی تو وہ مخلوق ان کی آنکھوں کے سامنے اجل ہو جایا کرتی۔ میرا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو بہت پرانا مگر مجھے آج بھی یہ کل کی طرح یاد ہے۔ میری بہن اور میرا بہنوئی اس اسٹیشن پہ قریباً 3 سال پوسٹڈ رہے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ان کے ساتھ ہوتے رہے۔ اس گھر کے بارے میں کیا تھا، اس گھر میں کیا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا چلا کیونکہ یہ بہت پرانا گھر تھا۔ پری پارٹیشن اور ایک دور کا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے لیے بنایا تھا۔ تو نہ جانے اس گھر کی دیواروں نے کیا راز دیکھے ہوں گے۔ دوستو اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ سب سے پہلے ڈر آپ کے در کو دستک دے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔